کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم دیکھ نہیں پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کیا تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار، کوئی رخنہ ڈھونڈنے کے لیے۔ پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری طرف ناکام تھک ہار کر، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، اور ان کو بنا دیا ہے ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ اور جو لوگ اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اسے سنیں گے دھاڑتے ہوئے، اور وہ بہت جوش دکھا رہی ہوگی۔ قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو تو وہ اس کے داروغہ اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے بھی نہیں اتاری، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں میں سے۔ بس وہ اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے، بس پھٹکار ہے جہنمیوں کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے۔ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پنہاں ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے زمین کو پست، تو تم چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو، اور یاد رکھو کہ تم نے اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ یکا یک لرزنے لگے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا؟ یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے، نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی بھی چیز فضا میں مگر رحمان۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں مبتلا۔ پھر بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں، اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کہہ دیجئے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے، یا وہ ہم پر رحم کرے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اے نبی آپ کہیے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے۔ تو عین قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔ آپ کہیے کہ ذرا سوچو، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نتھرا ہوا پانی؟ سورۃ القلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں،
یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اے نبی، آپ ان کو جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سے ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ ان کا کہنا مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات کا جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی گھٹیا ہے، رو در رو تانے دیتا ہے، چغلی کھاتا پھرتا ہے، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑا ہوا گناہگار، بالکل گنوار، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ صرف اس بات کا گھمنڈ ہے کہ وہ مال و دولت اور بیٹوں والا ہے۔ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم عن قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسا ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح و دم، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ پس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے، جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے ہی تھے، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم کوئی پھل توڑنا چاہتے ہو۔ چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں، نہیں یہ باغ ہی تو یہی ہے، ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے درمیان والے عقل مند نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور بالآخر اعتراف کرتے ہوئے وہ کہنے لگے آئے ہماری بدبختی، اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح آیا کرتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے۔ متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو؟ یہ اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے۔ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک کہ وہی تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو؟ کیا ان کے کوئی شریک ہے تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ کر نہیں سکیں گے، ان کی نگاہیں زمین پر گڑی کی گڑی رہ جائیں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے۔ تو اے نبی آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ تو اے نبی آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ اگر اس کی دستگیری نہ کرتا آپ کے رب کا ایک انعام تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل میدان پر، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا پھر اسے صالحین میں سے کر دیا، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور نہیں ہے مگر وہ ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ سورۃ الحاقہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ حق ہو جانے والی، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟
اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہو جانے والی کیا ہے؟ جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو، بس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان کی بیخ کرنے کے لیے، تو تم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ وہاں ایسے پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا؟ اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹ دی جانے والی بستیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ جب سیلاب نوح پانی طغیانی پر اتر آیا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر، تاکہ اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، اور کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا، تو اس روز وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن بہت بودا سا ہو جائے گا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ اس دن تیرے رب کے عرش کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ تو وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے 2-4 ہونا ہے، بس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بڑے ہی بلند باغ میں، اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہہ دیا جائے گا کھاؤ اور پیو رچتا پچتا ان اعمال کے صلے میں جو تم گزرے دنوں میں کیے۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہی موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، میرا مال و اسباب میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا۔ پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے پیپ کے۔ نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطا کارتے، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی جو تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کم ہی ہے جو تم یقین رکھتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اور اگر یہ نبی خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم پکڑتے اس کو دائیں ہاتھ سے، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے۔ بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ سورۃ المعارج۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقعہ ہونے والا ہو کافروں کے لیے جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا۔ وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند درجات والا ہے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک ایسے دن کے لیے جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ تو آپ بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے، یہ لوگ تو اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوسرے کا حال نہ پوچھے گا، وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے۔ اس روز مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اس کو پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو، پھر یہ فدیہ اس کو
بچا لے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی ہوگی اور رخ موڑ لیا تھا، اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سینت سینت کر رکھتا رہا۔ یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دلا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، اور جب کوئی بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور وہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے اور محروم دونوں کا، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسے نہ ڈر ہو جائے، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ تو اے نبی، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں دائیں اور بائیں سے غول در غول؟ کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، اس پر کہ ہم اس کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور اس معاملے میں ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اے نبی، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، یہ لگے رہیں بیہودہ باتوں اور کھیل کود میں، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ وہ مقرر نشانوں کی طرف بھاگے جا رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ نوح۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آدم کے ان پر ایک دردناک عذاب۔ آپ نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے گا تو اسے مؤخر نہ کیا جا سکے گا، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ نوح نے عرض کیا، پروردگار، میں نے تو اپنی اس قوم کو دن رات دعوت دی ہے، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کی، اور جب بھی میں انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر۔ پھر اے پروردگار، میں نے انہیں بلند آواز میں بھی پکارا، پھر میں نے انہیں علانیہ دعوت دی اور خفیہ بھی دعوت دی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور وہ بڑھا دے گا تمہیں مال اور بیٹوں سے، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا 7 آسمان کو تہ بتہ، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں، پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کی طرح، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں پر۔ نوح نے کہا، پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال، اور انہوں نے کہا تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا، ہرگز نہ چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوث کو اور نصر کو، تو انہوں نے تو بہتوں کو بہکا دیا ہے، اور اے اللہ، اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ فرمانا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی مددگار۔ نوح نے کہا ہے میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ،
اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا کوئی اور پیدا نہ ہوگا۔ پروردگار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ، اس کی بھی اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، اور ان ظالموں کے لیے اب تو کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی و بربادی کے۔ سورۃ الجن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا اس قرآن کو، تو انہوں نے جا کر دوسرے جنات سے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن جو اس راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ بیوی بنائی ہے نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے بیوقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ کر دیا، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا تم نے سمجھا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے دیکھا وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگن لینے کے لیے، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے کنگارا گھات میں لگا ہوا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کس شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف قسم کے بھی، ہم مختلف راستوں میں پھٹے ہوئے تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جو ہی اس ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور بے انصافی کرنے والے بھی، تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی انہوں نے ڈھونڈ نکالی نیکی کی راہ، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، اور اے نبی آپ کہیے کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے، اگر یہ لوگ درست طریقے پر چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ ہم اس فراوانی میں ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ راہ پر لانے کا، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ پاؤں گا، بس میرا فرض تھا اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا، وہی ہے غیب کا جاننے والا، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ احاطہ کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ کا جو ان کے پاس ہے، اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ۔ سورۃ المزمل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، آپ کھڑے رہا کرے رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے یا اس پر تھوڑا بڑھا لیجئے،
اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہے ہیں۔ وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو بنا لیں اپنا کارساز۔ اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے۔ آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، اور ابھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بڑکتی ہوئی آگ ہے، اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے گا، اور دردناک عذاب ہے جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرتے تودے بن جائیں گے۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے تم پر گواہ بنا کر، جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول۔ پس فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑے وبال والی پکڑ۔ اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المدثر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کیجیے اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بہت سخت ہوگا، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا، اور اسے میں نے بہت سا مال دیا پھیلا ہوا اور نگاہوں کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان خوب اچھی طرح تیار کر دیا، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا ہے، میں اسے عن قریب ایک سخت چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے غور کیا اور کچھ اندازہ کیا، پس ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ کیا، پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ کیا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، میں عنقریب اسے ڈالوں گا سقر میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے۔ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی انسان کی کھال کو جھلسا ڈالنے والی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے نہیں مقرر کیے جہنم کے فرشتے داروغے مگر فرشتے، اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی یہ تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان میں بڑھیں اور نہ شک میں پڑے اہل کتاب اور اہل ایمان، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار بھی کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے، اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہیں۔
کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑے اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ خبردار کرنے کے لیے انسانوں کو جو بھی تم میں سے چاہیے کہ اس آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے، ہر جان رہن ہے اس عوض جو کچھ کہ اس نے کمایا، سوائے ان لوگوں کے جو داہنے والے ہوں گے۔ وہ جنتوں میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے گناہ گاروں کے بارے میں، تم لوگوں کو کس چیز نے دوزخ کی آگ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، تو اب ان کے لیے نفع بخش نہ ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس یاد دہانی سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں، گویا وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پکڑا دیے جائیں کھلے صحیفے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے۔ اب جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، اور یہ لوگ نصیحت اخذ نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی مغفرت کا مجاز ہے۔ سورۃ القیامہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتی ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کریں، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے۔ وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن؟ پس جب نگاہیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجئے، بس ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو، یعنی دنیا، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے۔ ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، ہرگز نہیں۔ جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، تو اس دن تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ بس اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے، پھر وہ ایک علقہ بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسی سے اس نے دو زوج بنائے، نر اور مادہ۔ تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورۃ الانسان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا، ہم نے اس کو راہ سجھا دی، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے، چاہے نہ شکرہ ہو کر۔ یقیناً قافلوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ، یقیناً نیکوکار بندے ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔
کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیل جائے گا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی، وہ جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے لٹک رہے ہوں گے، اور گردش میں ہوں گے ان پر خدام جنت چاندی کے برتنوں اور شیشوں کے پیالوں کے ساتھ، ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، ان کو ساقیان جنت نے بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان پر گردش کریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر اور شکل میں رہیں گے، جب بھی تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے کہ جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے، اور ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور گاڑے ریشم کے، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ مشروب، اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کا بدلہ ہے، تمہاری جد و جہد قبول کی جا چکی۔ اے نبی، ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور آپ ان میں سے کسی گناہ گار یا نوشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کیجئے صبح و شام، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے، یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں گے تو ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا، اور رہے ظالم تو ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے، پھر تند و تیز جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گی، پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو، اور اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں ایک طے شدہ مدت تک، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کہ ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے تسکین بخش پانی۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا، وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں، یا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے وہ دن
جس میں یہ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں۔ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال چل دیکھو۔ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے۔ کھاؤ پیو مزے سے رچتا بچتا، ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے تھے خوش دلی سے کھاؤ۔ یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیک اور محسن بندوں کو۔ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے کفار و مشرکین، تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو۔ جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی تمہارے جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں تھے۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب اس قرآن کے بعد یہ کس اور کلام پر یقین رکھیں گے؟